بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایفاء عہد۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے چند ایک احادیث مبارکہ بیان کی، آج بھی چند ایک احادیث مبارکہ بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ پورا کرنے کی کس قدر تلقین کی اور اپنے صحابہ کو کیا درس دیا۔ ایک حدیث مبارکہ جسے سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً تمام کتب میں یہ واقعہ موجود ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو جندل بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام لائے تھے، جبکہ ان کے جو والدین ہیں وہ اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ تو جب وہ اسلام لائے تو ان کے والد سہیل حضرت ابو جندل پر آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ آپ کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا گیا، پیروں کو باندھ دیا گیا، آپ کے پاؤں کو، آپ کو طرح طرح کی تکالیف دی گئیں کہ کسی طرح آپ اسلام کو چھوڑ دیں۔ لیکن ان تمام سختیوں کے باوجود حضرت ابو جندل نے اسلام کو نہیں چھوڑا اور وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے گن گاتے رہے اتنی سختیوں کے باوجود۔ جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اس میں ایک شرط یہ رکھی گئی تھی کہ مکہ سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ میں جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو واپس ہمیں مکہ میں لوٹا دیں گے، یعنی اپنے پاس اس کو نہیں رکھ سکتے۔ اس میں ایک شک یہ بھی تھی، ابھی معاہدہ ہو رہا تھا، یہ شک بھی شامل اس میں کی گئی تھی۔ تو حدیبیہ کے مقام پر حضرت ابو جندل جو مکہ میں تھے وہ کسی طرح وہاں سے اپنے آپ کو بچا کر مقام حدیبیہ پر آئے۔ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا، تمام صحابہ کرام ان کو دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت یہ معاہدہ ہو چکا ہے، یہ شک شامل ہو چکی تھی کہ جو شخص مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو واپس لوٹائیں گے۔ اب ایک طرف معاہدہ ہو چکا ہے اور دوسری طرف حضرت ابو جندل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے، مجھے ان کے ساتھ دوبارہ نہ بھیجیے۔ تو حدیبیہ کا معاہدہ کرنے والے بھی حضرت ابو جندل کے والد ہی تھے، سہیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ان کو سمجھایا کہ انہیں ہمارے ساتھ آنے دیں، انہیں واپس نہ لے جائیں، لیکن وہ نہ مانے اور کہنے لگے جو آپ نے وعدہ ہم سے کیا ہے، جو ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، اس پر آپ عمل کیجیے کہ جو مکہ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے گا آپ نے اسے واپس کرنا ہے، آپ اسے اپنے ساتھ مدینہ نہیں لے جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کافی اصرار کے باوجود پھر بھی حضرت ابو جندل کے والد نہ مانے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے صحابی کو یہ حکم دیا، یہ درس دیا، کہا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا جندل اصبر واحتسب فإن اللہ جاعل لك ولمن معك من المستضعفین فرجا ومخرجا انا قد صالحنا هؤلاء القوم
وجرى بيننا وبينهم العهد وإنا لا نغدر. سبحان اللہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار کے باوجود حضرت ابو جندل کے والد اس پر راضی نہ ہوئے کہ حضرت ابو جندل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے جائیں مدینہ میں، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو جندل کو یہ درس دے رہے ہیں، اے ابو جندل صبر و ضبط سے کام لیجئے، صبر کیجئے کہ اللہ تمہارے لیے اور بقیہ جو مظلومین ہیں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو اسلام لائے ہیں، اللہ پاک ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. آپ صبر سے کام لیجئے. ہم نے چونکہ ان سے عہد کر لیا ہے، یعنی عہد یہ کیا ہے کہ جو مکہ چھوڑ کر ہمارے پاس آئے گا ہم اسے دوبارہ مکہ بھیج دیں گے. ہم چونکہ ان سے عہد کر چکے ہیں تو اب ہم اس عہد کو توڑ نہیں سکتے، لہٰذا آپ صبر سے کام لیجئے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ تمہارے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو واپس بھیج دیا ان کے ساتھ. تو یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر وعدہ کو پورا کرتے تھے. ایک صحابی جو بڑی مشکل سے وہاں مکہ سے حدیبیہ کے مقام پر آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اب مجھے ان کے ساتھ نہ بھیجیے. آپ خود اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی. ایک طرف آپ کے صحابی ہیں، وہ وہاں سے آئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود یہ کہنے لگے کہ آپ صبر کیجئے، اللہ آپ کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. چونکہ ہم عہد کر چکے ہیں اب ہم اس عہد کو توڑ نہیں سکتے. تو بعد ازاں یہ جو شک ہے، یہ جو کفار نے رکھی تھی، انہوں نے خود اس کو ختم کر دیا. ان کی مجبوری بن گئی. یہ ایک الگ سے ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے اس شک کو کیوں ختم کیا. تو انہوں نے اس شک کو ختم کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ بلا لیا. ایک اور واقعہ جو بہت ہی معروف واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن ابو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببیع قبل ان یبعث وبقیت له بقیۃ فوعدته ان آتیہ بها فی مکانہ فنسیتہ ثم ذکرت بعد 3 فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أن ها هنا منذ 3 أنتظرك. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن ابو حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز خریدی بعثت سے قبل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز خریدی اور اس میں سے کچھ رقم میرے ذمہ باقی رہ گئی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آپ ادھر ہی تشریف فرمائیں، ادھر ہی رکیں، میں ابھی رقم لے کر آتا ہوں اور آپ کو ادا کر دوں گا. تو حضرت عبداللہ بن ابو حمزہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں گھر گیا تو میں وہاں جا کر بھول گیا، مجھے یاد نہ رہا. 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا. تو 3 دن کے بعد میں جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر موجود ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صرف اتنا کہا اور کچھ بھی نہیں کہا کہ اے نوجوان
تو نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا ہے، میں 3 دن سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کتاب الادب میں نقل کیا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایفاء عہد، وعدہ پورا کرنا کس قدر ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے صحابہ کو وعدہ پورا کرنے کی تلقین کی۔ ہم سب کو یہ چاہیے، ہم سب کو، کہ جب بھی ہم وعدہ کریں اس وعدہ کو پورا کریں، خاص طور پر چونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کسی سے کچھ لیا ہے۔ یہ ایک کامن سی بات ہے، جس سے کوئی چیز لی ہے اس سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس پر بالعموم ادا نہیں کی جاتی۔ اکثر لوگ اس چیز کو اس وعدہ پر ادا نہیں کرتے، اور جب وہ وعدہ آتا ہے پھر اس سے اگلا وعدہ دے دیا، اگلا وعدہ دے دیا، اس سے اگلے بندے کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کریں، کسی سے ملاقات کا، ملنے کا، تو جو وعدہ اس سے کیا ہے اس کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔